العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 121 کا آغاز کر رہے ہیں. مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقْهُ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يقتضي معنى قوله بيعه عني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع. ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله إذا قال أعتق عبدك عني بغير شيء فقال أعتقت يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل ولا يحتاج فيه إلى القبض لأنه بمنزلة القبول في باب البيع. ولكننا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا اثبتنا البيع اقتضاء اثبتنا القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے اقتضاء النص کی دوسری مثال بیان فرمائی ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اعتق عبدک انی بألف درہم، کہ تو اپنے غلام کو میرے طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے. اور دوسرے نے اس کے جواب میں کہا اعتقت، میں نے آزاد کر دیا. تو یہ آزادی حکم دینے والے آدمی کی طرف سے واقع ہوگی. اور اگر اس حکم دینے والے نے اس کہنے کے ساتھ قسم وغیرہ کی کفارے کی ادائیگی کی نیت کی تو آزادی اسی کفارے کی طرف سے واقع ہوگی اور کفارہ ادا ہو جائے گا. جب آزادی حکم دینے والے آدمی کی طرف سے واقع ہوئی تو اس حکم دینے والے آدمی پر 1000 روپیہ اس غلام کے بدلے میں واجب ہوگا. حکم دینے والے کی طرف سے غلام کی آزادی اس لیے واقع ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کا دوسرے کو یہ کہنا کہ اعتق عبدک انی بألف بیع کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ بیع اس کے کلام سے اقتضاءً ثابت ہے کیونکہ اس نے کلام میں بألف درہم کہا ہے جو بیع میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم اقتضاءً بیع کو ثابت نہیں کرتے تو حکم دینے والے عاقل بالغ آدمی کا کلام لغو ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دینے والے کا اعتق عبدک انی بألف درہم کہنا اقتضاءً اس زیادتی کو ثابت کرتا ہے کہ بیع عبدک انی بألف درہم ثم کن وکیلی بالاعتاق فاعتقہ انی، کہ تو اپنے غلام کو میرے اوپر 1000 کے بدلے بیچ دے، پھر تو آزاد کرنے کا میرا وکیل ہو جا. اس کے جواب میں دوسرے آدمی نے جو کہا اعتقت، میں نے آزاد کر دیا، یہ کہنا تقاضا کرتا ہے اس زیادتی کا بعت عبدی منک بألف درہم ثم صرت وکیلک بالاعتاق فاعتقت، کہ میں نے اپنا غلام تجھ پر 1000 کے بدلے بیچ دیا، پھر میں آزاد کرنے کا تیرا وکیل ہو گیا اور تیری طرف سے اس کو آزاد کر دیا. اس زیادتی کے ساتھ عامر اور مامور کے کلام کا معنی صحیح ہو جائے گا. اس لیے یہ آزادی حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی
اور اس پر غلام کے بدلے میں 1000 درہم واجب ہوں گے۔ دیکھیے اس مثال میں عامر کا قول اعتق عبدک انی ب1000 درہم مقتضی اور بے مقتضی اور عامر کی طرف سے آزادی کا واقع ہونا اس کا حکم ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح ہم نے عاقل بالغ کے کلام کو صحیح کرنے کے لیے اقتداءً بے کو ثابت کیا، اسی طرح قبول کو بھی اقتداءً ثابت کریں گے، اس لیے کہ قبول کرنا بے کا رکن ہے اور کسی شے کا رکن اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ رکن کے بغیر اس شے کا وجود نہیں ہوتا، تو بے کا وجود بھی قبول کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب اور قبول بے کا رکن ہے۔ جب ہم نے اقتداءً یہاں بے ثابت کی تو دوسرے آدمی یعنی مامور کی طرف سے اپنے غلام کو 1000 کے بدلے بیچنے کو قبول کرنا بھی اقتداءً ثابت ہوگا، جس سے بے تام ہو جائے گی، اور حکم دینے والے عامر پر 1000 درہم واجب ہوں گے۔ وَلِہَذَا قَالَ ابو یوسف، اس عبارت سے صاحب کتاب اقتضاء النص کی ایک تیسری اختلافی مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اعتق عبدک انی بغیر شیء، کہ تو اپنا غلام میری طرف سے کسی چیز کے بدلے کے بغیر آزاد کر دے، اور دوسرے نے کہا اعتقت، میں نے آزاد کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آزادی مامور یعنی دوسرے آدمی کی طرف سے واقع ہوگی، عامر یعنی کہنے والے کی طرف سے واقع نہیں ہوگی۔ اگر عامر نے اس کہنے کے ساتھ کسی کفارے کی نیت کی تو کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مامور نے جب جواب میں اعتقت کہا تو یہ آزادی عامر کی طرف سے واقع ہوگی۔ اگر عامر نے کسی کفارے کی نیت کی ہو تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل۔ عزیز طلبہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہنے والے کا اعتق عبدک انی بغیر شیء کہنا ہیبہ اور وکیل بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ گویا عامر نے بالفاظ دیگر مامور کو اس طرح کہا ہب لی عبدک ثم کن وکیلی بالاعتاق، کہ تو اپنا غلام مجھے ہیبہ کر دے اور پھر آزاد کرنے کا میرا وکیل ہو جا۔ اس عامر کے جواب میں مامور نے جو اعتقت کہا، یہ کہنا ہیبہ اور توکیل کے قبول کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ گویا بالفاظ دیگر مامور نے کہا وَهَبْتُ عَبْدِي لَكَ ثُمَّ صِرْتُ وَكِيلَكَ بِالْاِعْتَاقِ فَأَعْتَقْتُ، میں نے اپنا غلام تجھے ہیبہ کر دیا، پھر آزاد کرنے کا تیرا وکیل بن گیا اور تیری طرف سے اس کو آزاد کر دیا۔ باقی ہیبہ میں موہوب لہو آدمی کا جو قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں عامر موہوب لہو ہے، اس کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں ہیبہ میں قبضہ کرنا بے میں قبول کی طرح ہے۔ جس طرح پچھلی مثال میں جب ہم نے اقتداءً بے کو ثابت کیا تو ہم نے اقتضاءً قبول کو بھی ثابت کر لیا کہ اس کے بغیر بے ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں جب ہم نے اقتضاءً ہیبہ کو ثابت کیا تو ہم قبضے کو بھی اقتضاءً ثابت کریں گے کہ اس کے بغیر ہیبہ ہوتا ہی نہیں۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقُبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ کہہ کر صاحب کتاب نے طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس دلیل کا جواب دیا ہے کہ بے میں قبول کرنے اور ہبہ میں قبضہ کرنے میں فرق ہے۔ اس طرح کہ قبول کرنا بے کا رکن ہے اور کوئی شے اپنے رکن کے بغیر نہیں پائی جاتی، تو بے بھی قبول کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ جب ہم نے اقتضاءً بے کو ثابت کیا تو ضروری طور پر ہم قبول کو بھی ثابت کریں گے۔ اس کے بغیر بے نہیں ہوتی، لیکن قبضہ کرنا ہیبہ کے لیے شرط ہے، اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے تو قبضہ کرنا بھی ہیبہ سے خارج ہوگا۔
اگر ہم اقتضاء کے طریقے سے ہبہ کو ثابت کر دیں تو اس سے اقتضاءً قبضہ ثابت نہیں ہو سکے گا، تو ہبہ بھی تام اور صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتم الہبۃ الا مقبوضہ، کہ ہبہ قبضے کے بغیر تام نہیں ہوتا۔ جب ہبہ صحیح نہیں ہوا تو یہ آزادی بھی عامر کی طرف سے واقع نہیں ہوگی بلکہ مامور کی طرف سے واقع ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے اس پر یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ قبضہ ہبہ کے لیے شرط ہے اور ہبہ مشروط ہے، اور مشروط شرط کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جب ہبہ مشروط کو ثابت کرے گے تو اس کے ساتھ قبضہ یعنی شرط بھی ثابت ہو جائے گی، جس طرح بیع کے ساتھ قبول کرنا ثابت ہو جاتا ہے جو بیع کا رکن ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ہبہ قولی چیز ہے اور قبضہ فعل حسی ہے، اور فعل حسی کو قولی چیز کے تابع بنا کر ثابت کرنا صحیح نہیں، ورنہ فعل حسی کا قولی چیز کے تابع ہونا لازم آئے گا، برخلاف پچھلی مثال کے کہ ہم نے بیع کے ساتھ قبول کو بھی ثابت کر لیا تھا، اس لیے کہ دونوں قول کی جنس میں سے ہے، جبکہ یہاں ہبہ اور قبضے کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے ہبہ کے ساتھ قبضہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لہذا آتق عبدک انی بغیر شیء کو آتق عبدک انی بألف درہم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَإِذَا قَالَ، اگر کسی آدمی نے دوسرے سے کہا آتق عبدک انی بألف درہم، تو اپنا غلام میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے۔ دوسرے نے کہا میں نے آزاد کر دیا، فقال اعتقت، میں نے آزاد کر دیا۔ یقع العتق عن الآمر، یہ آزادی حکم دینے والے کی طرف سے ہوگی، فیجب علیہ الالف، اور حکم دینے والے پر 1000 واجب ہوگے۔ ولو کان الآمر نوی بہ الکفارۃ، اور اگر حکم دینے والے نے اس آزادی سے کفارے کی نیت کی تو یقع اما نوی، تو آزادی اس چیز کی طرف سے واقع ہو جائے گی جس کی اس نے نیت کی۔ وذالک، اور حکم دینے والے کی طرف سے آزادی کا واقع ہونا اس لیے ہے کہ قائل کا قول کہ تو غلام کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے، اس کے اس قول تقاضا کرتا ہے اس کے اس قول کا کہ تو اس کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں بیچ دے، پھر تو میرا وکیل بن جا، پھر تو میرا آزاد کرنے کا وکیل بن جا اور اس کو میری طرف سے بیچ دے۔ وذالک، اور حکم دینے والے کی طرف سے آزادی کا واقع ہونا اس لیے ہے کہ قائل کا قول اعتقہ انی بألف درہم، قائل کے قول بیعہ انی بألف ثم کن وکیلی بالاعتاق فاعتقہ انی کے معنی کا تقاضا کرتا ہے۔ فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو بیع بطریق اقتضاء ثابت ہوگی۔ فیثبت القبول کذالک، تو فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو بیع بطریق اقتضاء ثابت ہوں گی۔ فیثبت القبول کذالک، تو قبول بھی اسی طرح ثابت ہوگا اس لیے کہ وہ بیع میں رکن ہے۔ ولہذا قال ابو یوسف، اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال، اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے تو اعتق عبدک انی بغیر شیء، تو اپنے غلام کو میری طرف سے بغیر کسی چیز کے آزاد کر دے، دوسرا کہے اعتقت، میں نے آزاد کر دیا، یقع العتق عن الآمر، تو یہ آزادی حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی۔ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْہِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ، اور یہ قول ہبہ اور وکالت کا تقاضا کرتا ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا، اور یہ کہنا ہبہ اور وکالت کا تقاضا کرتا ہے، تقاضا کرنے والا ہوگا۔ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ، اور اس میں قبضے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قبضہ
بے میں قبول کی طرح ہے، اس لیے کہ قبضہ بے میں قبول کی طرح ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ، اور قائل کا قول اعتق عبدک انی بغیر شیء ہیبہ اور توکیل کا تقاضا کرنے والا ہوگا، مقتضی ہوگا، اور اس میں قبضے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قبضہ بے میں قبول کی طرح ہے۔ وَلَكِنَّ نَقُولُ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قبول بے میں رکن ہے، پھر جب ہم نے بے کو اقتضاءً ثابت کر دیا تو ضرورتاً قبول کو بھی ثابت کرنا پڑا، برخلاف ہبہ میں قبضے کے، کیونکہ قبضہ لیس برکن فی الہبہ۔ وَلَكِنَّ نَقُولُ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قبول بے میں رکن ہے۔ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقتداءً، پھر جب ہم نے بے کو اقتضاءً ثابت کر دیا تو ضرورتاً قبول کو بھی ثابت کرنا پڑا، بخلاف القبض فی باب الہبۃ، برخلاف ہبہ میں قبضے کے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْهِبَةِ، کیونکہ قبضہ ہبہ میں رکن نہیں ہے کہ ہبہ کا حکم بطریق اقتداء قبضے کا حکم ہو جائے، کیونکہ قبضہ ہبہ میں ایسا رکن نہیں ہے کہ ہبہ اور گفٹ کا حکم بطریق اقتضاء قبضے کا حکم ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے اقتضاء النص کی دوسری مثال پیش کی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی سے کہا اعتق عبدک انی ب1000 درہم، کہ تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے عوض آزاد کر دے، تو اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا، یہ غلام حکم دینے والے کی طرف سے آزاد ہوگا۔ اور اگر عامر نے آزادی سے کفارے کی نیت کی تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور عامر پر غلام کا عوض 1000 درہم واجب ہو جائیں گے۔ عامر کے جملے اعتق میں آزاد کرنے کا حکم ہے، اور عبدک میں دوسری کی ملکیت کا اقرار ہے، اور ب1000 درہم میں باعوض و بدل کی ہے۔ یہ جملہ بے کا تقاضا کرتا ہے مگر بے و شراء کا ذکر نہیں، کیونکہ عامر کا امر اعتق کا تقاضا ہے کہ غلام کو آزاد کرے، حالانکہ غلام پر عامر کی ملکیت نہیں ہے۔ جب غلام پر ملکیت حاصل نہیں تو آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ اور ب1000 درہم کا تقاضا ہے کہ عوض ہے تو معوض بھی ہوگا، حالانکہ معوض غلام مملوک موجود نہیں ہے۔ تو اس جملے اور عبارت نے اپنے مفہوم کی درستگی کے لیے تقاضا کیا کہ کچھ عبارت مقدر مانی جائے تاکہ اعتاق اور عوض وغیرہ ثابت ہو سکے۔ تو اصل عبارت یہ ہوگی بِع عبدک انی ب1000 ثم کن وکیلی بالاعتاق فاعتقہ انی، تو اس غلام کو مجھے 1000 کے بدلے میں فروخت کر، پھر تو میرا آزاد کرنے کا وکیل بن کر اس کو میری طرف سے آزاد کر دے۔ بے کو مقدر ماننے کی طرح وکالت کو بھی اقتضاء النص کے طور پر مقدر مانا جائے گا، کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کا حق یا تو مالک کو ہے یا اس کے وکیل کو ہے۔ وَيَثْبُتُ الْقُبُولُ كَذَلِكَ سے عزیز طلبہ ایک وہم کا ازالہ کیا۔ وہم یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بے اقتضاء النص سے ثابت ہوئی، مگر بے کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول بھی ضروری ہے، جبکہ یہاں موجود نہیں۔ اس وہم کا ازالہ عزیز طلبہ یوں کیا کہ جس طرح بے اقتضاء النص سے ثابت ہوئی تھی، اسی طرح بے کے رکن بھی اقتضاء النص سے ثابت ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی شے اپنے رکن کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، جیسا کہ قاعدہ ہے الشیء لا یوجد الا برکنہ۔ ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ،
ولہذا قال ابو یوسف سے صاحب کتاب نے اقتضاء النص پر تیسری مثال کی جو امام ابو یوسف کا مذہب ہے، جبکہ طرفین کا مذہب ان کے خلاف ہے۔ عزیز طلبہ، امام ابو یوسف کا مذہب مع دلیل سنیے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے دوسرے مرد سے کہا آتک عبدک انی بغیر شیء، تو اپنا غلام میری طرف سے بغیر کسی عوض کے آزاد کر، تو مخاطب نے جواب دیتے ہوئے کہا آتک تو میں نے آزاد کر دیا، تو یہ آزادی عامر کی جانب سے ہوگی اور یا ہیبہ اور توکیل اقتضاءً ثابت ہوگے۔ اس مسئلے کو امام ابو یوسف نے گزشتہ مسئلے آتک عبدک انی بألف درہم پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آتک انی بألف درہم میں بیع اقتضاءً ثابت ہوئی تھی، اس بیع میں اس کا رکن قبول بھی اقتضاءً ثابت ہوا تھا، اسی طرح آتک عبدک انی بغیر شیء میں بھی یہ کلام بغیر عوض کی وجہ سے اقتضاءً ہیبہ اور توکیل پر محمول ہوگا، اور اس کی اصل عبارت یہ ہوگی حبلی عبدک ثم کن وکیلی بالاعتاق، تو اپنا غلام مجھے ہیبہ کر، پھر تو آزاد کرنے کا میرا وکیل بن جا۔ چونکہ ہیبہ میں قبضہ شرط ہے، لہذا جس طرح بیع میں رکن قبول اقتضاءً ثابت ہوا تھا، اسی طرح ہیبہ میں قبضہ بھی اقتضاءً ثابت ہوگا، لہذا جب رکن ساکت ہوتا ہے تو شرط بدرجہ اولا ساکت ہو سکتی ہے۔ امام ابو یوسف کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک عامر نے غلام موہوب پر اگرچہ قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود عامر ہی کی جانب سے آزادی پائی گئی۔ عزیز طلبہ، وَلَكِنَّا نَقُولُ سے صاحب کتاب نے طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ امام ابو یوسف کا ہیبہ کے مسئلے کو بیع کے مسئلے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ قبول بیع میں رکن ہے، جبکہ قبضہ ہیبہ میں شرط ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.